بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ جناب ایک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بزنس ٹائکون۔ میرے ساتھ موجود ہیں مدثر چودھری صاحب، چیئرمین مدثر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز بہاولپور۔ آپ کا شمار بہاولپور کے اہم بلڈرز میں ہوتا ہے۔ آپ 300 لوگوں کو کام سکھا چکے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ کے بزنس کو آپ بہاولپور میں باریک بینی سے جانتے ہیں اور آپ کے بہت سارے پروجیکٹ بہاولپور میں چل رہے ہیں، بہت سارے پروجیکٹ مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہم پراپرٹی کے حوالے سے بات کریں گے، ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کی ذاتی لائف کے حوالے سے بات کریں گے، پروفیشنل لائف کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے مدثر چودھری صاحب سے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر الحمد للہ۔ خیریت سے ہیں؟ جناب میرا پہلا آپ سے سوال ہے کہ اس بزنس کی دنیا میں، پراپرٹی کے دنیا میں آپ نے اپنے بزنس کا آغاز کب کیا؟ جی اس سے پہلے میرا فرٹیلائزر کا بزنس تھا 2011 میں۔ 2012 میں اس بزنس میں آیا تھا، ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں آیا تھا۔ جو پہلا پروجیکٹ میں نے کیا وہ ماڈل ایونیو کے نام سے تھا۔ وہ میرے پاس مارکیٹنگ تھی ماڈل ایونیو کی۔ الحمدللہ وہ اتنا کامیاب پروجیکٹ ہوا کہ وہ ہم نے 1.5 ماہ میں تقریباً اس کو سیل کیا، اور وہ اس ٹائم بہاولپور کے خوبصورت ترین پروجیکٹس میں سے ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور ماڈل ایونیو کے جو ہمارے بلڈر تھے، ڈیولپر تھے، محمد نذیر رامے صاحب، وہی میرے استاد ہیں۔ ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور وہ بہت تجربہ کار اور بہت نیک نیت انسان ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ابھی بھی ہم انہیں جو ہے نا آج تک بھی ہر اپنی اس میں جو ہے نا ہر کام میں، ہر دعا میں انہیں یاد کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو اس کے علاوہ ان کے بیٹے تھے شمیل رامے صاحب، انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، اور تقریباً اس پروجیکٹ کے حوالے سے کوئی ہم 1.5 سال اکٹھے رہے ہیں، تو ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے ہمیں۔ تو اس کے بعد پھر میں مطلب طلعت صاحب کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہے، جو اسٹار اچھا۔ ڈیولپر والے ہیں۔ ایک ٹھیک۔ پروجیکٹ ان کا تھا، وہ میں نے سیل کیا۔ اچھا۔ پھر کچھ پروجیکٹ میں اب تک اپنے بھی پارٹنرشپ بیس پہ بھی کر چکا ہوں۔ ملک فیصل کے ساتھ جو ہے نا وہ میں نے کیے ہیں، ظفر شریف صاحب کے ساتھ کیے ہیں۔ تو نواب اورچرڈ ہے، اس میں اورینٹ ٹاؤن کی مارکیٹنگ تھی، اس میں بھی ہم پارٹنر تھے۔ اور اس کے علاوہ فواد کمرشل سینٹر ہے رفیقم روڈ پہ، جو کہ ایک کامیاب پروجیکٹ ہے، کمرشل پروجیکٹ ہے۔ ایک بازار کے اندر ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے جہانگیر شاپنگ مال کے نام سے، ایک ڈینٹل کالج کے سامنے چل رہا ہے المنصور کمرشل سینٹر کے نام سے۔ تو مجھے الحمدللہ اس بزنس میں کوئی 11-12 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ اور میں بہت سے ایسے لوگوں کو اس بزنس میں لے کے آیا ہوں کہ جو بالکل جن کو کام نہیں آتا تھا یا کوئی کام نہیں کر رہے تھے، ماشاءاللہ کوئی 300 کے قریب وہ لوگ ہیں جنہیں میں اب تک ریئل اسٹیٹ کا بزنس سکھا چکا ہوں۔ اس ٹائم وہ اچھا کام کر رہے ہیں، اچھی ارننگ کر رہے ہیں، اور زیرو انویسٹمنٹ سے سٹارٹ کیا تھا ان سب نے۔ ٹھیک۔ اچھا، بہت سارے پروجیکٹ کا آپ نے نام مجھے بتا دیا ہے۔ اب ان فیوچر میں اور کرنٹلی اگر میں بات کروں تو کون کون سے پروجیکٹ جو ہے آپ کے چل رہے ہیں؟ ابھی میرے پاس ایک پروجیکٹ چل رہا ہے میک ڈونلڈ اور کیا موٹرز کے ساتھ ہے، بہاولپور کراچی موڑ پہ، ٹھیک۔ 5 اسٹار کمرشل کے نام سے ہے۔ ٹھیک۔ تو اس کی مارکیٹنگ بھی میرے پاس ہے، اور الہادی گارڈن ہے، وہ بھی میرے پاس ہے پروجیکٹ، وہ ریزیڈینشل ہے، تو وہ بھی بڑا اچھا پروجیکٹ ہے۔ ٹی ایم ایس سے اپرووڈ ہیں دونوں پروجیکٹ، اور الہادی گارڈن بھی ٹی ایم ایس سے اپرووڈ ہے۔ 90% ڈیولپمنٹ کا کام مکمل ہو چکا ہے اس میں، اچھا۔ اور 3 ایئر انسٹالمنٹ پہ ابھی ہم اسے سیل کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اس پروجیکٹ میں اگر فیسیلیٹیشن کے حوالے سے بات کریں تو کیا کیا فیسیلیٹیٹ اس آپ میں کر رہے ہیں اس ہم میں؟ اس میں تمام بنیادی جو ضروریات ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بجلی ہے، کارپیٹ روڈز ہیں، پارکس ہیں، مسجد ہے، ٹھیک۔ اور سب سے بڑی بات ہے یہ جو پروجیکٹ ہے الہادی گارڈن، یہ ریلوے اسٹیشن سے جسٹ ½ کلومیٹر فاصلہ ہے اس کا، اچھا۔ اور 1-2 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے تقریباً۔ تو اس کے بائی پاس سے بھی ایک بڑا خوبصورت سا روڈ اس کو دیا گیا ہے، جو کہ آپ کو بائی پاس سے بھی جوڑ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اورینٹ ٹاؤن ہمارا پروجیکٹ ہے جو مارکیٹنگ بیسڈ ہے ہمارے پاس۔ اچھا۔
تو وہ الحمدللہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے، وہ بھی ٹی ایم اے سے اپرووڈ ہے، اور اس میں جو ہے نا تقریباً آلموسٹ سیل ہو چکا ہے وہ. ٹھیک تو ابھی 5 اسٹار چل رہا ہے، 5 اسٹار کی سیل ابھی چل رہی ہے. تو اس کے علاوہ میں اپنا بھی نیا پروجیکٹ انشاءاللہ جلدی لے کے آؤں گا. اسی سال میرا پلان ہے کہ اچھا پروجیکٹ لانے کا. ٹھیک. تو انشاءاللہ وہ مدثر بلڈرز اینڈ ڈیولپر کے نیم سے ہی ہوگا، اور اس میں میری کوشش ہوگی کہ بہاولپور کا سب سے خوبصورت پروجیکٹ میں بہاولپور کو دوں. ٹھیک. ماشاء اللہ، ایز اے سینئر بزنس مین، ڈیولپر اینڈ بلڈرز، بہاولپور کے پراپرٹی کے بزنس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ کیسا بزنس ہے یہاں پر؟ بہاولپور میں بزنس پراپرٹی کا، ریئل اسٹیٹ کا بہت اچھا بزنس ہے. آپ دیکھیں گے ابھی پورے پاکستان میں ایک پراپرٹی کے بزنس میں سلمپ ہے، ڈاؤن فال ہے مطلب. لیکن بہاولپور میں ایسا نہیں ہے. بہاولپور میں الحمدللہ تمام پروجیکٹس، چاہے وہ میرے ہیں چاہے کسی اور کے ہیں، وہ بہت اچھی سیل جا رہی ہے. بہاولپور میں کوئی اس کے اثرات نہیں ہیں، کیونکہ بیسکلی یہاں پہ مین جو ہمارا ذریعہ آمدن ہے اس ایریے کا، وہ کاشتکاری سے ہے. تو کاشتکاری جو ہے وہ مطلب ہر دور میں کاشتکاری کو زوال نہیں آ سکتا. تو کاشتکاری کی وجہ سے یہاں پہ الحمدللہ یہ ہمارا ایک بڑا فرٹائل ایریا ہے. اس کی وجہ سے ابھی تک ہمارا جو بہاولپور ہے اس میں پراپرٹی کا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے، اور بالکل یہاں پہ کسی قسم کا کوئی ایسی وہ نہیں ہے جس میں آپ کہہ سکیں کہ کسی چیز کا کوئی ریٹ ڈاؤن ہوا ہو یا کوئی سیل رکی ہو. ہر چیز ماشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے چل رہی ہے. ٹھیک. مدثر صاحب، آپ کی سپرویژن میں کتنا لوگ بزنس سیکھ کر روزگار آج کما رہے ہیں؟ الحمدللہ کوئی 300 سے زیادہ لوگ ہوں گے جو مطلب بالکل جن کو بزنس کی ہاؤ ناؤ ہی نہیں تھی بالکل نا. تو وہ اس ٹائم ماشاءاللہ جو ہے نا ایک اچھی ارننگ کر رہے ہیں، اور زیرو انویسٹمنٹ سے آئے تھے. تو الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے، اور میری دعائیں ہیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے مزید کامیابی دے. ٹھیک. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ جی والدین نے بھی بڑا ساتھ دیا، کیونکہ بیسکلی پہلا استاد تو آپ کا والد ہی ہوتا ہے، پھر بڑے بھائی ہوتے ہیں. تو بڑا بھائی ہے، والد ہیں میرے، ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ پہلے فرٹیلائزر کا بزنس تھا تو وہ میں نے ان سے ہی سیکھا تھا، ان کے ساتھ ہی میں کرتا رہا ہوں چند سال. تو اس میں سے بھی ایک بڑا اچھا ہمارا وہ کامیاب بزنس تھا، محمد اشرف اینڈ سنس کے نام سے. تو وہ ہمارا بزنس تھا، ہول سیل کا بزنس تھا، اور پورے ساؤتھ پنجاب میں ہم اس کا فرٹیلائزر کا بزنس کرتے رہے ہیں. تقریباً 8 سال وہ میں نے ان کے ساتھ کیا ہے. اور اس میں میرے ایک ماموں ہیں چودھری خالد حسین سندھی صاحب. تو وہ ماشاءاللہ لودھرا میں بزنس ٹائکون ہے، ان کا بڑا نام ہے ماشاءاللہ، اور وہ بڑے مطلب جینیس انسان ہیں، اور بڑے مطلب ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. ان کو بھی میں اپنے استادوں کی لسٹ میں مطلب گنتا ہوں، اور جو ہے نا ان کے لیے بھی دعا گو ہوں. اور دوستوں نے بڑی ہیلپ کی ہے اس میں، جو ہے نا اساتذہ نے بڑا کچھ سکھایا ہے. ہمارے اساتذہ بڑے اچھے ماشاءاللہ جو ہے نا بڑے قابل اساتذہ تھے. ان میں ابھی سر نیک محمد صاحب ہیں، وہ لودھرا میں سی ای او ایجوکیشن لگے ہوئے ہیں ابھی اس ٹائم. اس کے بعد اس میں جاوید صاحب تھے، سعید صاحب تھے. تو الحمدللہ سب کے تعاون سے ہی میں آج یہاں تک پہنچا ہوں. ٹھیک. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ میری نظر میں کامیابی یہ ہے کہ صرف پیسے کا ہونا کامیابی نہیں ہے. آپ کے اچھے دوست ہونا وہ آپ کے لیے نعمت ہے. آپ کی اچھی ریپیوٹ ہونا وہ کامیابی ہے. آپ کے پاس اگر نیک اولاد ہے وہ آپ کے لیے ایک نعمت ہے، وہ آپ کی کامیابی ہے. اور آپ کا لین دین اچھا ہے، آپ اچھا کاروبار کرتے ہیں، کسی سے چیٹنگ نہیں کرتے، یہ کامیابی ہے. ٹھیک. جو لوگ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کی کیا تجویزات ہیں؟ جو لوگ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں، میں بالکل ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس پاکستان میں سب سے اچھا بزنس ہے. اور آپ میرے پاس آئیں، مجھ سے رابطہ کریں. آپ کو کانٹیکٹ نمبر بھی شیئر ہو جائے گا. جی. تو
میں کہتا ہوں کہ جو بندہ ابھی اس ٹائم فری بیٹھا ہے، اس کے پاس اگر کوئی کام نہیں ہے تو میں اس کو دعوت دیتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ وہ میرے پاس آئے. انشاءاللہ میں اسے زیرو انویسٹمنٹ سے کام سکھاؤں گا، اس کو کام کرواؤں گا انشاءاللہ. اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ وہ انشاءاللہ اچھی ارننگ کرے گا. اور اس میں جو سب سے زیادہ اہم کردار ہے نا، وہ آپ کی نیت کا ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی کام ہے، چاہے وہ کاروبار ہے، چاہے کسی بھی کام میں آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کو یقین ہو کہ آپ یہ کام آپ نے شروع کیا ہے تو آپ یہ کر کے رہیں گے. کیونکہ آپ کا یقین ہوگا تو آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. اور اللہ تعالیٰ بھی انسان کے ارادے دیکھ کے ہی اس کو عطا کرتا ہے. تو اس کے بعد آپ کی محنت ہے، محنت بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد آپ کی کمپنی اچھی ہونی چاہیے. آپ کی کمپنی میں اگر اچھے کاروباری لوگ ہوں گے، اچھے دوست ہوں گے، تو برے لوگوں کی کمپنی سے بچنا چاہیے. تو آپ انشاءاللہ کامیاب بھی ہو جائیں گے، کامیاب کاروبار بھی کر لیں گے، کامیاب انسان بھی بن جائیں گے. نوجوان نسل کے لیے آپ کے کیا الفاظ ہیں، اور خاص طور پہ جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی اگر ہم بات کریں، اوور آل پاکستان کے نوجوانوں کے حوالے سے بات کریں، جو BBA کی ڈگری لے کر آ جاتے ہیں، ان کو جاب تو نہیں ملتی، وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ وہ بالکل بھی گھر فری نہ بیٹھیں. وہ میرے پاس آئیں، انشاءاللہ میں انہیں کام سکھاؤں گا. اور ایز اے فری لانسر وہ میرے ساتھ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کریں. اور نوکری سے اچھے پیسے وہ یہاں پہ کمائیں گے انشاءاللہ. یہ ان کا کاروبار ہوگا، نوکری نہیں ہوگی. تو کاروبار میں ویسے بھی حدیث ہے کہ برکت زیادہ رکھی گئی ہے نوکری کی نسبت. تو اس لیے آپ دیکھیں گے ابھی انڈیا ہے، انڈیا نے صرف پچھلے سال $40 ارب جو ہے نا انہوں نے اپنا آن لائن بزنس سے صرف کمایا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح دیکھیں وہ قوم اس طرف جا رہی ہے کہ وہ ترقی کی طرف جا رہی ہے. ہمارے نوجوان ہیں یا ہماری نوجوان نسل ہے، وہ فری بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے یا مطلب اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. ان کے لیے کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں ہے. مطلب اتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں جو ضائع ہو رہا ہے. تو بہاولپور کے حوالے سے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ آئیں میرے پاس، انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو اچھا کام اس میں جو ہے نا ریئل اسٹیٹ میں اچھا بزنس کروا سکتے ہیں، اور زیرو انویسٹمنٹ سے کروائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کامیابی حاصل کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو دل لگا کے محنت کرنی چاہیے. تو جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ آپ کا پختہ یقین ہونا چاہیے. جس کام کو شروع کریں آپ کو پتہ ہو کہ اس کو میں نے کر کے ہی رہنا ہے. اور آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. انشاءاللہ آپ اس میں جلدی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں. ٹھیک. آنے والے دور میں بہاولپور کی اگر پراپرٹی کے حوالے سے بات کریں تو آپ کی کیا ویژن ہے؟ آنے والے دور میں بہاولپور پراپرٹی کے حوالے سے میں تو اس کو بہت آگے دیکھتا ہوں، کیونکہ ابھی یہ مطلب ڈیولپمنٹ کے فیز سے گزر رہا ہے. تو اس میں ابھی بہت ساری سوسائٹیز بھی بننی ہیں، بہت سارے ابھی اس میں کمرشل پروجیکٹس بھی بننے ہیں. تو ابھی بہاولپور میں بڑا کام ہے. تو میری بھی خواہش ہے کہ انشاءاللہ میں اس میں بہاولپور میں کوئی اچھے پروجیکٹ دوں، اور تاکہ لوگوں کو اچھا بزنس کرنے کے مواقع مل سکیں، اچھی رہائش مل سکے. نیا کاروبار کس طرح شروع کیا جائے؟ نیا کاروبار آپ کوئی بھی کاروبار ہے دیکھیں، باقی بزنس جتنے بھی ہیں اس میں انویسٹمنٹ ہے. تو یہ ایسا بزنس ہے اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، آپ اسے زیرو سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ مطلب آپ جب میرے پاس آپ لوگ آئیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو طریقے بتاؤں گا کہ آپ زیرو سے کیسے اسے سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے. ہاں کوئی اور بھی بزنس کرنا چاہیں تو بہاولپور میں جیسے بھی کنسٹرکشن کے حوالے سے بڑے کاروبار ہیں یا باقی بھی ہیں، لیکن اس میں انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. سب سے پہلے تو انویسٹمنٹ ضروری ہے اس میں. پھر آپ کو کم از کم 2 سال وہ کام سیکھنا چاہیے. میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا، اگر کسی نے فرض کریں لائک اگر سیمٹ کی دکان بنانی ہے یا کوئی کریانہ اسٹور، ڈپارٹمنٹل اسٹور کھولنا ہے، اگر اس کو ایکسپیرینس نہیں ہے نا، اگر وہ ایسے ہی فوراً جا کے بنا کے بیٹھ جائے گا تو اسے لاس ہو جائے گا. سب سے پہلے وہ 2 سال کسی کے پاس وہ کام سیکھے. یہ میں آپ کو ایک اس کا
کامیاب بزنس مین بننے کا پہلا کلیہ بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ جب 2 سال کسی کے پاس کام سیکھیں گے نا تو پھر وہ جو بندہ ہے وہ اس مطلب فیز سے گزر چکا ہوگا، اس کے تجربے سے آپ فائدہ اٹھا کے آپ وہ نقصان نہیں کریں گے جو وہ کر چکا ہوگا۔ ٹھیک، آپ کو سیر و سیاحت کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ مجھے سیر و سیاحت کا بہت زیادہ شوق ہے، اور میں تقریباً 1-2 ماہ میں لازمی میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا وزٹ میرا ہو، کیونکہ ظاہر ہے بہاولپور میں جب میں ہوتا ہوں تو میری ورکنگ جو ہے 16 سے 18 گھنٹے ہے اچھا، جی، تو اتنا کام شاید ہی کوئی بہاولپور میں کرتا ہو، لیکن یہ ہے کہ جب پھر مہینے 2 مہینے میں اس میں 2-3 دن کے لیے جب آؤٹ آف سٹی جاتا ہوں یا کہیں وزٹ پہ جاتا ہوں، آؤٹ آف کنٹری جاتا ہوں، تو وہی میری چھٹی ہوتی ہے، اس کے علاوہ میں کوئی چھٹی نہیں کرتا، یا عید کے دن چھٹی کرتا ہوں، باقی میں اپنے بزنس کو، کاروبار کو پورا ٹائم دیتا ہوں۔ تو فیوریٹ جو اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیر و سیاحت کے حوالے سے، وہ اسلام آباد میرا جو ہے نا وہ فیوریٹ سٹی ہے پاکستان میں، ناردن ایریاز ہیں تو وہ مجھے بڑے پسند ہیں جی۔ بہاولپور کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ بہاولپور ایک بڑا ہی پلانڈ سٹی ہے، خوبصورت شہر ہے، اس میں نواب صاحب کا بہت بڑا ویژن تھا جو آج ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں ادھر کی سڑکیں کھلی ہیں، اور ادھر ہاسپٹل، کالجز، تعلیمی ادارے، تو اب دیکھیں آپ اسلامیہ یونیورسٹی کو دیکھ لیں، ماشاءاللہ اس میں 65,000 اسٹوڈنٹس ہیں، پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز میں سے ہے وہ۔ اس کے بعد آپ کو شاید یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نواب صاحب نے جو ہے تعلیم پہ بہت زیادہ توجہ دی ہے، تو نواب صاحب پاکستان بننے سے پہلے بھی یہاں پہ لوگ اسکالرشپ پہ بہاولپور آتے تھے اور یہاں تعلیم حاصل کرتے تھے، تو بہاولپور ایک بہت ہی خوبصورت شہر ہے۔ بہاولپور سے بہت بڑے بڑے مطلب نام نکلے ہیں، یہاں سے بڑے کامیاب لوگ یہاں سے نکلے ہیں۔ بہاولپور کی جو مٹی ہے وہ بڑی زرخیز مٹی ہے، تو بہاولپور ایک خوبصورت شہر ہے۔ ٹھیک، آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ کھانوں میں مجھے تقریباً پاکستانی میں بھی اور چائنیز میں بھی کافی چیزیں پسند ہیں۔ فیوریٹ ڈشز میں میری مطلب لائک اس میں مٹن لام مندی میری فیوریٹ ہے، اور اس کے علاوہ چائنیز میں جو ہے وہ مجھے ڈائنامائٹ پرانز اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ پسند ہیں۔ ٹھیک، ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں، بزنس کی دنیا میں آپ کے جو استاد ہیں ان کے لیے آپ کے کیا الفاظ ہیں؟ میں تو جی اپنے استادوں کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں، اور دعا بھی کرتا ہوں الحمدللہ۔ میں نماز جب بھی پڑھتا ہوں تو میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، والدین کے لیے بھی کرتا ہوں، ان دوستوں کے لیے بھی کرتا ہوں جنہوں نے مجھے تھوڑا سا بھی سپورٹ کیا ہے، تو الحمدللہ میں ان کو یاد رکھتا ہوں، سب کو یاد رکھتا ہوں، کیونکہ آج میں جس اسٹیج پہ پہنچا ہوں ظاہر ہے کسی کی وجہ سے پہنچا ہوں، اس میں میری محنت بھی شامل ہے، لیکن کسی نہ کسی کا تو ہاتھ ہوتا ہے نا ساتھ، تو سب لوگ جب آپ کے ساتھ ہوں تو آپ جلدی ترقی کر سکتے ہیں۔ بالکل، تو اساتذہ کے لیے میں بڑی دعا کرتا ہوں، اسپیشلی جو ہے نا جو میرے ریئل اسٹیٹ میں مطلب استاد ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، ان کا سایہ سر پہ سلامت رکھے۔ ٹھیک، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، بہاولپور کی عوام کو، جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں، جو بزنس کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ کا ایز اے ڈیولپر اینڈ بلڈر کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بس میرا یہی پیغام ہے جی، آپ جو وعدہ کریں وہ پورا کریں، اور تاکہ ڈلیوری جو ہے مطلب آپ نے جس چیز کا آپ نے پرومس کیا ہے اپنے کلائنٹ سے یا اپنے کسٹمر سے، وہ آپ اس کی ڈلیوری پورے ٹائم پہ دیں، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا، وہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے اوپر ٹرسٹ کرے گا، اور جو ہے وہ اس میں آپ ایک برانڈ بن جائیں گے۔ جب بندہ ایک برانڈ بن جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کے لیے پیسہ کمانا مشکل نہیں ہوتا جی۔ مدثر چودھری صاحب، بہت شکریہ، نائس ٹاکنگ ٹو یو۔ تھینک یو سو مچ جی، آپ نے جو ہے نا مجھے اس قابل سمجھا ہے، بہت شکریہ، تو آپ کا تھینک یو، شکر گزار ہیں، تھینک یو۔ تھینک یو۔
جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اعلیٰ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔